12 محرم جمعہ کے دن یہ ایک عمل کرو، گھر میں دولت کو سنبھال نہیں سکو گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال و دولت میں برکت ڈال دے گا۔ جب انسان کے پاس دولت زیادہ ہو، مال کی کمی نہ ہو، اچھا خاصا کاروبار ہو، مگر اس میں برکت نہ ہو، تو اس مال و دولت اور کاروبار کا کیا فائدہ جو بڑھتا نہ ہو؟ کیونکہ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دولت ایسی ہے جیسے کہ نمک کے بغیر روٹی۔ جب انسان کے پاس روٹی لا کر رکھ دی جائے، وہ کھاتا تو ہے مگر اس کے سینے کو جو حلاوت نمک والی روٹی سے ملتا ہے، نمک کے بغیر والی روٹی میں وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ایک انسان مالدار ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر برکت والے مال سے انسان کو جو سکون، اطمینان، آرام ملتا ہے، وہ اس مال و دولت میں نہیں ہوتا جس میں برکت نہ ہو۔ آج دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، ہر چیز اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہو۔ تو انسان کی یہ آرزو، یہ تمنا پوری ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کو بے شمار رزق و دولت عطا فرما دے گا۔ آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اگر ایک بندہ اللہ سے دعا کرے گا، کسی بھی حاجت کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے کہ جس کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اس میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سے مسائل کا حل پوشیدہ رکھا ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور برکت اس قدر ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس کے ورد میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو، مگر درود پاک کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت 56 میں خاص طور پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ والو، درود پاک کتنا عظیم ذکر ہے جس کے ذاکر خود اللہ پاک ہے۔ اس بات پر غور کرے کہ درود پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جائے، وہ دعا کیوں قبول نہ ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ درود پاک کے فضائل اور مناقب و احکام اتنے زیادہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم تشریف لا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے کہ میں اس پر 10 بار درود پاک پڑھوں؟ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے اور میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ میرے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین درود ابراہیمی ہے کیونکہ اس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے
ہر انسان کی مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی حاجتیں مرادیں جدا جدا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کیسے آپ نے کرنا ہے، ایک مختصر سا وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی 100 حاجات پوری کی جائے گی، جن میں سے 30 دنیا میں اور باقی آخرت میں پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو، جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس عمل کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا ہے جو اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جو شخص فجر یا عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر یا لطیفوں کو 119 بار پڑھے، پھر 119 بار یہ آیت کریمہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین پڑھے اور آخر 11 بار درود پاک پڑھے، انشاءاللہ غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ رب کریم سے دعا گو ہو کہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیں، ہمارے مشکلات کو حل فرما دیں، ہمارے مال و اولاد، ہماری جانوں میں برکت عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔